اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے آغاز جو بے حد مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بے حد مہربان، مسلسل رحم کرنے والا، بدلے کے دن کا مالک۔ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اہدی، تو دکھا دے، نہ ہمیں کیا؟ الصراط، راستہ، کون سا؟ المستقیم، بالکل سیدھا۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت، تو انعام کرتا رہا، علیہم، جن پر، غیر المغضوب علیہم، جو غضب یافتہ نہیں ہیں، ولا الضالین، اور بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ سامعین و ناظرین، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا لاسٹ ڈے ہے۔ تفسیر قرآن کا مضمون سورہ فاتحہ کے حوالے سے، ویسے ہماری گفتگو انشاءاللہ رمضان کے اینڈ تک کسی نہ کسی حوالے سے جاری رہے گی۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے آج ہم قرآن مجید کی عظیم ترین اس سورہ کی یہ آیہ مبارکہ سمجھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کریں گے اور صرف تجھی سے مدد مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہیں، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، ھذا بینی و بین عبدی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے، ولعبدی ما سأل، اور اب یہ معاہدہ کرنے کے بعد میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دے دوں گا۔ وہ بہت مہربان ہے۔ ہماری نفسیات سے اس سے زیادہ واقف کون ہو سکتا ہے؟ رب تعالیٰ نے کہا کہیں یہ کچھ چھوٹی سی چیز نہ مانگ لیں، گاڑی، مکان، رہائش، بیوی بچے، سب نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں اپنے بندے کو خود ہی بتا دوں کہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جس کی تجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ مانگو، اور اللہ نے سکھایا تم مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ کیونکہ یہ نعمت اگر مل جائے، ہدایت کی نعمت مل جائے، تو اس کے ساتھ ساری نعمتیں نعمت ہوتی ہیں، اور اگر سب کچھ موجود ہو اور یہ نعمت نہ ہو تو سب ضائع اور برباد ہے۔ فرعون، قارون، حامان، ظالم لوگ، ان کے پاس کس نعمت کی کمی تھی؟ ہدایت ہی تو نہیں تھی، تو باقی سارا کس کام کا رہا؟ سب سے بڑی نعمت جس کا اللہ نے احسان جتلایا ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کا معنی ہوتا ہے کسی کو نرمی محبت کے ساتھ راستہ دکھانا، یہ ہدایت کی ایک قسم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی تو ہدایت دے۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے نرمی اور محبت کے ساتھ راستہ دکھانا۔
پھر ہدایت کا پہلا سٹیج یہ ہوتا ہے راستہ دکھا دینا، اگلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اس راستے پہ چلنے کی توفیق بھی دے دینا اور ہاتھ پکڑ کے اس پہ چلا دینا۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے پوچھا مثال کے طور پہ کہ مجھے فلاں منزل پہ پہنچنا ہے، کیا آپ راستہ بتا سکتے ہیں؟ میں نے اس کو بتا دیا، یہاں سے رائٹ لیں، وہاں سے لیفٹ، اور ایسے پہنچ جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اس کی انگلی پکڑ لوں، اس کے ساتھ چلوں اور اس منزل پہ اس کو چھوڑا۔ یہ ہدایت کی دوسری اعلیٰ قسم ہے۔ پہلی قسم کی ہدایت کو ہدایت ارشاد کہتے ہیں، اور یہ والی ہدایت کہ اس راستے پہ چلا دینا اور منزل مقصود تک پہنچا دینا، اس کو ہدایت توفیق کہتے ہیں۔ جو پہلی ہدایت ارشاد ہے، انبیاء کرام، نیک لوگ، علماء، صدیقین و شہداء یہ راستہ سب بتا سکتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام اس لحاظ سے ہادی ہیں، لیکن اس پہ چلنے کی توفیق بھی دے دینا، منزل تک پہنچا بھی دینا، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اس معنی میں کہا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ آپ اپنی مرضی سے جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کی اور بھی دو خوبصورت قسمیں ہیں جن کی طرف امام ابن قیم نے اشارہ کیا ہے۔ ایک ہوتی ہے اجمالی ہدایت کہ بس بتا دینا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اس طرح سے یہ راستہ ایمان کا دکھا دینا۔ ایک ہوتی ہے تفصیلی ہدایت، یہ راستہ دکھانے کے بعد پھر ایمان کی شمع روشن کر دینا، دل کے اندر محبتوں کے چراغ روشن کر دینا، ایک ایک آیا، ایک ایک حدیث کو سمجھا دینا، تفصیلات میں ہدایت کے اندر اضافہ کرتے چلے جانا۔ یہ مفصل ہدایت جس انسان کو نصیب ہو جاتی ہے، اس کے لیے ایمان، یقین کے، توکل کے، اعتماد اللہ کے، محبت اور معرفت کے اور جنت کے نئے نئے راستے کھلتے رہتے ہیں۔ اس تفصیلی ہدایت میں یہ چیز بھی آتی ہے، معاملات زندگی ہیں، میں رشتہ کہاں کروں، کہاں نہ کروں، بچی کا رشتہ کہاں دوں، کہاں نہ دوں، میں جاب کروں تو کیسی کروں، کام کون سا کروں، کیا نہ کروں۔ قدم قدم پہ ضرورت ہوتی ہے کہ پتہ چلے کہ میں کیسے چلوں۔ امید ہے کہ ہدایت کے لفظ کے وسعت میں، تفصیلی ہدایت میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ میرے والد گرامی رحمہ اللہ تو یہاں تک اس آیت سے رہنمائی لیتے تھے، کبھی چلتے چلتے راستہ بھول جاتا نا تو کہتے بیٹا پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھاتے۔ جتنی ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یہ سارے معنی سمجھ میں آ گئے ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو لوگ بیچارے سادہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہدایت تو دے دی اللہ نے، اب کیا ہدایت، ہم کوئی بے ہدایت ہیں کہ ہدایت مانگیں، وہ سمجھ نہیں رہے کہ ہدایت کا لفظ کتنا جامع ہے۔ قدم قدم پہ ہدایت، ایک ایک فیصلے پہ ہدایت، ایک ایک چیز پہ گائیڈ لائن، اور پھر اس ہدایت کے اوپر چلنے کی توفیق، پھر اس کے اوپر ثابت قدمی، پھر اس کے اندر اضافہ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے بھی دے، اس پہ چلا بھی دے، اس میں اضافہ بھی کرتے رہنا، اس پہ استقامت بھی دے، پھر زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں تفصیلی ہدایت بھی نصیب فرما۔ اب آپ دل سے پڑھیں اہدنا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے دینا، الصراط المستقیم، بالکل سیدھے راستے کی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے ہدایت کہ اللہ نے اس کا احسان جتلایا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تم پہ احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہیں بتائیں۔ جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اسی ہدایت کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ آگے بڑھیے، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، بالخصوص شاہراہ عام مین روڈ کو الصراط کہتے ہیں، المستقیم بالکل سیدھا راستہ۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ آج کنفیوژنس کا دور ہے، ابہامات بہت زیادہ ہیں، غیر یقینی سی کیفیت ہے، جگہ جگہ پہ لوگ بیٹھے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہے،
ہر کوئی کہتا ہے میں سیدھے راستے پہ ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن مجید کی روشنی میں اللہ نے میرے دل میں ایسی چند آیات ڈالی ہیں، قرآن ہی کی روشنی میں واضح ہو جائے گا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، اور چند منٹ میں آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ آپ سیدھے راستے پہ ہیں یا نہیں. چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ بتائیں، تو آئیے ذرا توجہ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کے جو کام ہیں وہ بھی بتائے ہیں، اور سیدھے راستے پہ جو چلنے والے لوگ ہیں وہ بھی بتائے ہیں، اور سیدھے راستے کے لیے جو گائیڈ لائن ہے وہ بھی بتائی ہے. یہ تینوں چیزیں کلیئر ہو جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا سیدھا راستہ کون سا ہے. سب سے پہلے سیدھے راستے کی گائیڈ لائن کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. یہ سیدھے راستے کے لیے ایک گائیڈ بک ہے. اللہ کا کلام، اللہ کے پیارے نبی کا فرمان، یہ اس کے لیے ایک آئین، ایک ضابطہ، ایک کانسٹیٹیوشن اور ایک لا کی حیثیت میں ہے. جس کے پاس یہ ہے اس کے پاس سیدھا راستہ ہے. جس کے پاس قرآن ہے اور حدیث ہے اس کے پاس وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. سیدھے راستے پہ کام اس کی بڑی اہمیت ہے. ہم صرف تھیوریٹیکل بحث کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں صراط مستقیم کے حوالے سے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جو یہ کر رہا ہے وہ سیدھے راستے پہ ہے، اور جو یہ نہیں کر رہا ہے، یہ کام ہے جو ان سے بچ رہا ہے، وہ سیدھے راستے پہ ہے. یہ ڈوز ہیں اور یہ ڈونٹس ہیں. یہ ڈوز اور یہ ڈونٹس یہ میں نے اسپیشلی نوٹ کیے ہیں سورہ انعام سے، اور میں آپ کے سامنے 10 کے 10 گن کے آپ کو بتاتا ہوں. پتہ چل جائے گا کہ آپ سیدھے راستے پہ ہیں یا نہیں. آپ جس بھی فرقے سے ہیں، آپ جس بھی مسلک سے ہیں، آج جس بھی سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن مجید اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں دیتا کہ آپ سیدھے راستے پہ ہیں کہ نہیں. قرآن مجید کچھ ڈوز اور ڈونٹس بتاتا ہے. اگر آپ وہ ڈوز کر رہے ہیں اور ڈونٹس سے بچ رہے ہیں تو آپ سیدھے راستے پہ ہیں. آئیے قرآن مجید ہی سے پوچھتے ہیں. یہ میرے سامنے اس وقت سورہ انعام ہے. سورہ انعام، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں 10 چیزیں بتائی ہیں. آیت نمبر 151 اور 152 جا کے اس کی اسٹڈی کیجیے گا. شرک نہ کرنا، والدین سے اچھا سلوک کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. قتل بھی 2 ہوتے ہیں، ایک ہے جسمانی قتل، ایک ہوتے ہیں ان کا اخلاقی قتل، کہ ان کا خیال ہی نہ کرنا، بری راہوں پہ لگا دینا. تو آپ نے تو ان کو بدترین قتل کر دیا نا. اولاد کو قتل نہ کرنا، فحاشی بے حیائی کے قریب نہ جانا، کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرنا. 5 چیزیں ہوں گی. یتیم کا مال نہ کھانا، ماپ پورا دینا، تول پورا دینا، بات عدل و انصاف کی کرنا، اور وعدے کو پورا کرنا. یہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جس میں 5 ڈوز ہیں اور 5 ہی ڈونٹس ہیں. آپ ان کی لسٹ بنا لیجئے گا. جس شخص کے اندر یہ 10 چیزیں جن میں سے 5 کرنے کی ہیں اور 5 نہ کرنے کی ہیں، جو ان پہ عمل پیرا ہے، اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کوئی شک نہیں یہ ہے میرا راستہ، بالکل سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اسی پہ چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور چھوٹی چھوٹی راہوں پہ مت چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وگرنہ وہ چھوٹی چھوٹی پک ڈنڈیاں اور راہیں تمہیں اس کے سیدھے راستے سے دور لے جائیں گی. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ نے خصوصی طور پہ تمہیں تاکید کی ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بری راہوں سے، گمراہیوں سے، جہنم سے بچ جاؤ. اس کی ضرور اسٹڈی کیجیے گا. سورہ انعام اور آیا 151، 152 اور 153. تو یہ ڈوز اور ڈونٹس ہیں. آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو سنی، دیوبندی، شیعہ، بریلوی،
یہ کہہ کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سیدھے راستے میں ہوں، چاہے وہ یہ برائیاں کر رہا ہے اور چاہے وہ اللہ کے احکام جو کرنے کے ان پہ عمل نہیں کر رہا۔ تو یہ 10 بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا دی۔ اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ سیدھے راستے سے مراد ہے وہ راستہ جو ہر نبی کو ہر دور میں اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا ہے، جس میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اچھے کام ہوتے ہیں اور برائیوں سے بچا جاتا ہے۔ یہی سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا جنت میں لے جاتا ہے اور وہاں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، نبیوں، صدیقوں، شہداء، صالحین کی رفاقت ملتی ہے۔ تو ایک سیدھے راستے کی وضاحت ہے کہ گائیڈ بک اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید اور اللہ کے پیارے نبی کی احادیث۔ دوسری چیز سیدھے راستے کی پہچان کے لیے کہ اس میں کیا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہوتے، وہ 10 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ تیسری اور آخری اہم ترین بات اس حوالے سے اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس راستے پہ آپ کے ساتھ کون کون ہوتے ہیں اور کون کون نہیں ہوتے۔ اس راستے میں آپ کی کمپنی کن لوگوں کی ہوتی ہے، کن کی نہیں ہوتی، اس کے لیے اللہ نے اگلی آیت میں وضاحت کر دی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام رہا۔ کن پہ انعام رہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ کا انعام ہوتا رہا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انبیاء، صدیقین، انبیاء کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے نیک لوگ، اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام میں سے سر فہرست آپ کے ساتھیوں میں سے جناب ابوبکر صدیق، شہداء، صالحین۔ تو گویا اس میں قرآن و سنت کا فہم ویسا فہم جیسے صحابہ نے سمجھا، سلف صالحین نے سمجھا، صدیقین و شہداء و صالحین سب سے پہلے اس کے مصداق صحابہ ہیں، جیسے انہوں نے سمجھا۔ ان کی راہوں پہ اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ سیدھی راہ پہ ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا، جو غضب یافتہ نہیں ہیں اور گمراہ نہیں ہیں۔ ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ اس کے ترجمے میں عموماً مسٹیک کی جاتی ہے، بعض مترجمین نے بھی کی ہے۔ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جو غضب یافتہ ہیں اور نہ ہی گمراہوں کا۔ یہ ترجمہ میرے علم کے مطابق درست نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی مفسرین ہیں سب کا تقریباً اس بات پہ اتفاق ہے، جن پر تو نے انعام کیا، علیہم اسی سے آگے بدل ہے یا اس کی صفت ہے، اسی کو کوالیفائی کر رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو غضب یافتہ نہیں ہیں اور گمراہ نہیں ہیں۔ چونکہ جن پر انعام کیا گیا ان میں بنی اسرائیل بھی تھے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، لیکن وہ ظالم لوگ، انہوں نے اللہ کے انعام کی کوئی قدر نہ کی، نہ وحی کی، نہ پیغمبر کی، نہ کتاب کی، نہ تورات و انجیل کی، جس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو غضب یافتہ ہیں، المغضوب علیہم، ان سے مراد الیہود، یہودی ہیں، الضالین، جو بھٹکے ہوئے ہیں، ضل کا معنی ہوتا ہے راستے سے بھٹک جانا، ضال سے یہ جمع ہے، اس میں فاعل، بھٹکنے والے، اس سے مراد آپ نے فرمایا کہ عیسائی ہیں۔ اچھا، ایک بات یہاں پہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لینی ہے کہ جب یہودیوں اور عیسائیوں کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ اندر ہی اندر خوش ہوتے رہتے ہیں کہ یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے، ہم تو مسلمان ہیں نا۔ بات ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناموں سے کوئی بہت زیادہ غرض نہیں ہے، کردار سے غرض ہے۔ ہر وہ شخص جس کے اندر یہودیوں والی عادات پائی جاتی ہوں، اس پہ اللہ کا غضب آئے گا۔
اور جس میں عیسائیوں والی عادات پائی جاتی ہوں وہ گمراہ ہے۔ یہودیوں میں کون سی عادات تھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو ٹوک اور واضح بیان کر دی ہیں، اور قرآنی آیات کی روشنی میں ان کی ایک فہرست میں نے مرتب کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کی جو بری عادات تھیں وہ سنیے۔ نمبر 1، تحریف کتاب۔ وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، فیبریکیشن کرتے تھے، اپنی مرضیاں کرتے تھے۔ تحریف لفظی بھی کمی بیشی کر دیتے، تحریف معنوی بھی معنی کو بدل دیتے۔ آپ دیکھیں اس وقت یوٹیوب اور فیس بک پہ کتنے ایسے گمراہ لوگ ہیں جو قرآن کی تفسیر کے نام پہ قرآن کے معنی کو بدل رہے ہیں، نہ عربی زبان سے واقف، نہ صحابہ کی تفسیر سے واقف، نہ اللہ کے نبی کی تفسیر سے واقف، اور اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، کتمان آیات۔ بعض آیات کو ویسے ہی چھپا لیتے تھے، بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی بہت ساری ایسی آیات جو فرقے بادلہ کے رد کے بارے میں ہیں، بہت سارے لوگ صلح جوئی کے نام پر ان کو بیان کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں، چھپائے جاتے ہیں ان کو۔ تعطیل حدود تیسرا ان کا جرم تھا۔ اللہ نے جو گناہوں کی سزائیں بتائی تھیں، جرائم کی، زنا کی، چوری کی جو سزائیں بتائیں، انہوں نے ان تمام سزاؤں کو معطل کر دیا تھا۔ آج مجھے یہ بتائیں پوری امت میں وہ سزائیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ ہمارے اپنے ملک عزیز پاکستان میں آپ کو وہ سزائیں نظر آتی ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں؟ زانی کی سزا 100 کوڑے، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، قاتل کی سزا قصاص میں اس کو قتل کیا جائے، قتل عمد والے کو۔ افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے۔ 5واں ان کے جرم، خود اپنی طرف سے قوانین لکھ کے کہتے تھے یہ بھی اللہ کے ہی ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، محض دنیا کمانے کے لیے۔ ایک اور ان کا جرم تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے طاغوت سے اپنے فیصلے کرواتے تھے، اور یہ ان کا بدترین جرائم میں سے ایک جرم تھا۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے ہمارے فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ کس قانون کے تحت ہو رہے ہیں؟ یہ بات قابل غور ہے اور قابل افسوس بھی، اور بہت بڑا المیہ بھی۔ ایک اور ان کا جرم تھا فرقوں میں بٹ جانا، محض تعصب، ضد اور عناد کی وجہ سے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بتایا ہے، جس کا خلاصہ میرے نزدیک یہ بنتا ہے کہ اگر کسی نے دیکھنا ہے اس امت میں یہودیوں جیسے کون لوگ ہیں تو علماء سوء کو دیکھیں، اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ ظالم حکمرانوں کو بھی دیکھے۔ اسی طرح سے لبرلز، سیکولر، ایتھیسٹ اور اس کیٹیگری کے لوگ اس قسم میں آتے ہیں۔ دوسرے بھٹکنے والے عیسائی ہیں۔ عیسائیوں کے کیا جرائم تھے جس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ ٹائٹل دیا بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ؟ ان کا پہلا جرم تھا غلو۔ وہ عقیدہ حلول کے قائل تھے کہ گویا اللہ حضرت مسیح میں اتر آیا ہے، حضرت مسیح اللہ ہی کا روپ ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا، ان لوگوں نے کفر کیا۔ اللہ نے باقاعدہ ان کے مختلف فرقے تھے، کچھ کہتے تھے کہ اللہ ان میں اتر آیا، کچھ کہتے 3 میں سے ایک، عقیدہ تثلیث، یعنی سیدہ مریم حضرت مسیح کے بارے میں غلو، ان کو اللہ کا حصہ قرار دینا۔ آپ دیکھیں آج امت کہاں کھڑی ہے۔ عقیدہ تثلیث، ان کی مورتیاں بنا کے ان سے حاجتیں مانگنا اور ان کی پرستش کرنا اور مشکلات میں ان کو پکارنا، حتیٰ کہ اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن جناب عیسیٰ کو اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کر کے پوچھیں گے، اے میرے عیسیٰ، کیا آپ نے ان سے کہا تھا کہ میرے علاوہ یہ آپ کو معبود بنائیں؟ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا آپ نے ان سے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ صلیب تک کی پوجا۔ انبیاء اور نیک لوگ جب فوت ہو جاتے تو ان کے اوپر وہ ان کی قبر پہ مسجد بناتے، یہ بھی ان کی ایک بری عادت تھی۔
لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے دنیا سے کہا ان پہ لعنت ہو، یہ نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے۔ صوفیاء کو، درویش لوگوں کو اور اپنے علماء کو ہی انہوں نے اپنا رب بنا لیا تھا، جو انہوں نے کہہ دیا وہی حرف آخر، کتاب اللہ کو چھوڑ کر ان کی بات کو وحی کا درجہ دے دیا تھا۔ تو امت اسلامیہ میں آپ دیکھ لیں ان کے مصداق کون ہیں۔ میں سمجھتا ہوں قبر اور مزارات پہ شرک کرنے والے لوگ اہل بیت میں، سیدنا حسن و حسین میں، سیدنا علی مرتضیٰ میں، سیدتنا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں غلو کرنے والے لوگ، ان کو مشکل کشا سمجھنے والے لوگ عیسائیوں کی طرح بھٹکے ہوئے، اولیاء و صالحین کے اندر غلو کرنے والے لوگ، اپنے اپنے فرقے کے علماء کو حرف آخر سمجھنے والے لوگ، اور کتاب اللہ اور حدیث کو پس انداز کرنے والے لوگ بھی اسی روش کے اوپر ہیں۔ تو آئیے، امید ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صراط مستقیم کیا ہے اور کیا نہیں ہے خود قرآن مجید کی روشنی میں یہ آپ کے سامنے ضرور واضح ہو چکا ہوگا۔ ایک دعا ہے، نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کے آخر میں فرمایا کرتے تھے آمین۔ آمین کا معنی ہوتا ہے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ آئیے آج کی آخری سورہ فاتحہ کی تفسیری نشست میں آپ کے سامنے دوبارہ تلاوت کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے، ہم آئندہ نشست میں تفسیر کے سلسلے کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے، بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا، بدلے کے دن کا مالک۔ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوتا رہا، جو غضب یافتہ نہیں ہیں اور بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔